بموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انظروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزلت قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم ما كنا نسمعه. فقال عرض لي جبريل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ووزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا كما قال رضي الله تعالى عنه. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک اور ماہ مبارک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس کا یہ آج 27واں روزہ اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ. یہ جمعہ جسے ہماری عوام جماعت البیضاء کے نام سے جانتی ہے اور موسوم کرتی ہے. رمضان المبارک میں عموماً 4 یا 5 جمعہ ہوتا ہے، اور جو آخری جمعہ ہوتا ہے اسے عام طور پر عوام کے درمیان بڑی خصوصی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی تعبیر بھی جماعت البیضاء کے نام سے کی جاتی ہے. اور بعض علاقے میں جہاں پہ سنت اور شریعت کا غلبہ نہیں ہے اور بدعات اور خرافات نے جاؤ پکڑ لیا ہے، وہاں پہ تو رمضان المبارک کی آخری جمعہ میں ایسے کھڑے ہوئے خطبے بھی دیے جاتے ہیں جن کی کوئی اثر اور حیثیت نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آخری جمعہ کی کوئی خاص اہمیت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص نماز یا وظائف کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا. ہم میں سے بہت سے یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے سنت و شریعت سے دور رہنے والے باقاعدہ اس طرح کی پوسٹ ڈالتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کی آخری جمعہ میں 2 رکعت اس طرح سے پڑھ لی تو زندگی میں جتنی نمازیں اس کی چھوٹی ہے سب پوری ہو جائیں گی. نعوذ باللہ. یاد رکھیں نماز جو چھوٹی ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کی کہ اسے پھر سے قضا کرے اور پوری کرے اور اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کرے. بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف خود آیتوں سے یہ صاف پتہ چلتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، اور دوسری حدیث میں فرمایا وما لها إلا ذلك
کبھی بھول ہو گئی، کبھی کسی کام میں پھنسا اور دھیان ہی نہیں گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، یا یہی غفلت کا اتنا شکار رہا جیسے آج ہم اور آپ ہیں کہ نماز روزہ سے کوئی مطلب ہی نہیں، اور ایسے ہی زمانہ دراز تک چلتا رہا اور نماز روزہ چھوڑے رکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب اسے یاد آئے، جب اسے تنبہ ہو، جب اسے غلطی کا احساس ہو، جب اس کے دل و دماغ میں یہ حسرت پیدا ہو کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، تو پھر اب یہی ایک اعلان ہے فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وہ اسے اب ادا کرے، پھر سے اس کی قضا پڑھے، اللہ کے حضور استغفار کرے اور توبہ کرے۔ مَا لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا اعلان اور فرمان ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے کم کر کے کوئی بات پیش کرنا اور یہ کہنا کہ رمضان کے آخری جمعہ میں اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کی تمام چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہو جائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی افواہ، اس طرح کی بکواس، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خیالات، اس طرح کے باطل عقائد، اس طرح کی باطل زبان جب کہیں جب پکڑ لیتی ہے تو پھر اسے کھلنا، پھر دل و دماغ سے نکالنا، پھر اسے نکال کر کے پھینکنا بڑا ہی مشکل ہوا کرتا ہے۔ ہاوڑا نہیں، بابا کا بلڈوزر بھی لایا جائے تو بھی مشکل سے وہ بات نکلتی ہے اور جب جب جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس خلاف میں رہیں، ہمیشہ اس ظلم میں رہا کریں، ہمیشہ اس فکر میں رہا کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ کے صحابہ کرام نے کیا کیا ہے، آپ کی شریعت کیا کہتی ہے، آپ کی سنت کیا کہتی ہے، آپ کی سیرت کیا کہتی ہے۔ اس میں جو نورانیت ہے، اس میں جو برکت ہے اور اس کی وجہ سے جو برکات کا نزول ہوتا ہے، آپ اس کے خلاف چل کر کے پورے دن آپ سجدے میں پڑے رہیں، لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے، آقا کی منشا کے خلاف ہے، آقا کی سنت کے خلاف ہے، تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، الٹا اس سے نقصان پڑنے والا ہے اور الٹا اسے عذاب ملنے والا ہے۔ تو یہ آخری جمعہ ہے، ہمارے اور آپ کے تصور میں شاید یہ ہو کہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، یقیناً کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی اس کو کسی بھی نام سے یاد کرے، کوئی اس کو کوئی تہوار سمجھے، کوئی اس دن میں نیا کپڑا پہنے، معلوم نہیں 25 رمضان اور 27 رمضان گزر چکا ہے، ایک روزہ بھی رکھا گیا ہے کہ نہیں، ایک پارے کی تلاوت بھی ہوئی ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ تراویح میں حاضری ہوئی ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ نماز میں حاضری ہوئی ہے کہ نہیں، نماز باجماعت کا اہتمام ہوا ہے کہ نہیں، معلوم نہیں اتنا کچھ کیا گیا، جو اصل کام تھا وہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آخری جمعہ میں نیا کپڑا پہننا چاہیے اور نیا کپڑا کھلا کر کے آنا چاہیے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم نے یہ حق ادا کر دیا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی مثال بالکل ایسے ہی ہوتی چلی جا رہی ہے جیسے ایک شخص سے کسی نے پوچھا تھا کہ رمضان آیا تھا تو ہم نے روزہ رکھا تھا، اس نے کہا یار نہیں رکھا تھا۔ پھر اس نے یہ سوال کیا کہ تم نے تراویح پڑھی تھی؟ کہا نہیں یار کوئی تراویح تو نہیں پڑھی۔ کہا چل کوئی 5 وقتہ رمضان میں نماز پڑھی؟ کہا نہیں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ کہا پھر کیا کیا؟ سحر افطار کیا تھا؟ کہا نہیں عام طور پہ وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ کہا پھر عید میں سوئی کھایا تھا؟ کہا ایک دم کافر سمجھے، کہا پھر لگے ہوئے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہوتا چلا جائے، یہ ہماری اور آپ کا دین ہوتا چلا جائے، یہ ہماری اور آپ کی شریعت بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ صحیح شریعت اگر بنانے سے بنتی تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو مکہ کی گلیوں کے پاس چھاننے کی ضرورت نہیں تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اطہر و لہو جہان کرانے کی ضرورت نہیں تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہماری شریعت، یہ ہمارا دین، یہ ہمارا اسلام کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، کوئی مقابلے کے قصے نہیں ہے جسے اپنے طور سے جڑ لیا جائے اور بتا دیا جائے۔ تو رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اس اعتبار سے تھوڑی سی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے کہ رمضان سید الشہور ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اور جمعہ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔
یہ پورے رمضان میں جب بھی جمعہ آتا ہے تو دو فضیلتیں عام طور پہ جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان المبارک کی فضیلت اور دوسری یہ جمعہ کی فضیلت۔ ایک طرف عید الشہور تمام مہینوں کا سردار اور دوسری طرف عید الايام تمام دنوں کا سردار۔ جب یہ دونوں ملتے اور ٹچ ہوتے ہیں تو پھر چاند لگ جایا کرتا ہے۔ پھر ویسے مقصد ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه۔ جو اس میں کوئی ایک نفل پڑھتا ہے، جو اس میں کوئی ایک نفلی کام کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے رمضان کے علاوہ میں اس نے کوئی فریضہ انجام دیا ہو، اور جو کوئی فریضہ اس میں انجام دیتا ہے اس سے 70 گنا پڑھ کر کے ثواب ملتا ہے۔ پھر جب رمضان میں جمعہ پڑتا ہے تو جمعہ کے ملنے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ عام جمعہ کے بارے میں صاحب مرزاق اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر عام جمعہ میں بھی آپ ایک درود پڑھیں گے تو 70 درود کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پھر اگر رمضان میں یہ جمعہ پڑ گیا ہے تو پھر اس کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہوگی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کا جمعہ تھوڑا اہم ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی آخری جمعہ نہیں۔ جتنے بھی جمعہ رمضان میں گزرتے ہیں سب اہم ہوا کرتے ہیں۔ دیکھنا ہمیں اور آپ کو یہ ہے، دیکھنا ہمیں اور آپ کو یہ ہے، جائزہ ہمیں اور آپ کو اپنا یہ لینا ہے کہ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ رمضان کا یہ مہینہ ہمارا گزرا کیسا ہے؟ رمضان میں ہم نے طاعت کتنی کی ہے؟ رمضان میں ہم نے عبادات کتنی کی ہیں؟ رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ رمضان میں ہم نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ رمضان میں ہم نے حلال و حرام کی کوئی فکر کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ مقصد روزہ تقویٰ تھا، ہم نے اس کے حاصل کرنے کی کتنی فکر کی ہے؟ اللہ ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی ہے کہ کوئی مقدس مہینہ آیا، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کوئی اہم مہینہ آیا۔ ان کے یہاں دوپہر میں کھانا بنتا ہے، ان کے یہاں 9 بجے کا ناشتہ ہوتا ہے، ان کے یہاں پورا شیڈول جو پہلے سے چل رہا تھا وہی چل رہا ہوتا ہے۔ ان کے کھانے پینے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کے عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی نہیں جاتی ہے کہ کوئی مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ پھیلن ہے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں، ادھر سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں بلکہ گھٹا کر برس رہی ہیں۔ یہ اس مہینے کی اہمیت انہیں اس کا پتہ نہیں، انہیں اس کی خبر نہیں، انہیں اس کی فکر نہیں۔ ہمیں اور آپ کو شکر کرنے کی ضرورت ہے، جسے اللہ نے روزہ کی توفیق دی اسے شکر کرنے کی ضرورت ہے، جسے اللہ نے نماز کی توفیق دی انہیں شکر کرنے کی ضرورت ہے، جسے اللہ نے تلاوت کی توفیق دی انہیں شکر کرنے کی ضرورت ہے، جسے اللہ نے درود کی توفیق دی اسے شکر کرنے کی ضرورت ہے، جسے اللہ نے استغفار کی توفیق دی اسے شکر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے دل و دماغ میں یہ احساس پیدا ہوا اور یہ خیال جاگا کہ یہ مقدس مہینہ آیا ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، جس کے دل و دماغ میں احساس پیدا ہوا کہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے جس میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جس کے دل و دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ آخری عشرہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر اس رات میں ایک ٹکٹ بھی عبادت کی توفیق مل گئی تو تقریباً 84 سال ہم لگاتار عبادت کرتے ہیں۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ احساس پیدا ہوا تو پھر اسے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، پھر اسے اللہ کا سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، پھر اسے کہنا چاہیے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ سمجھایا یہ مبارک مہینہ اللہ کا ہے۔ شعبان الشہر اور رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ میرے نبی فرماتے ہیں، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے اندر یہ احساس جگایا۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جنہیں یہ خبر نہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں آخری عشرہ گزر گیا جن کو یہ معلوم ہی نہیں سات رات کیا ہوتی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں سات رات کی فضیلت کیا ہے،
جن کو پتہ ہی نہیں رات رات کی عبادت کی اہمیت کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں رات رات میں اللہ نوازتا کہتے ہیں، جن کو یہ خبر ہی نہیں اور یہ فکر ہی نہیں کہ اگر رات رات کی بے حرمتی ہوئی تو پھر اللہ پکڑتا کہتے ہیں پورے ورلڈ میں کیسے چھانا جا رہا ہے اور پکڑا جا رہا ہے، اور چھٹائی کے دور میں اللہ نے طے کر لیا ہے اب چھٹائی چالو ہے، اب آئندہ وہی لوگ رہیں گے روئے زمین پہ جو ایمان مضبوط کر کے رہے، اعمال صالحات کاربند رہے، جو مضبوطی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑے اور مضبوطی سے چلے، جو یہ طے کر لے پوری دنیا مخالف ہو، جو یہ طے کر لے پوری دنیا کے طوفان بناتے سب سے گزرتے رہے، پھر بھی انشاءاللہ تعالی اپنے نبی کی سنتوں سے انحراف نہیں کرنا ہے، اب انہیں کو رہنا ہے، اب انہیں کو بقا ہے، اب انہیں کو دوام ہے، اب انہیں کو عزت ملنے والی ہے، اب انہیں کو رفعت ملنے والی ہے، اب انہیں کو بلندی عطا ہونے والی ہے، جو یہ سمجھے اور انہیں توفیق ملے تو اکثر اپنے رب کا شکریہ ادا کرے، شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہ سوچے ہمارا روزہ کیسا تھا، یہ نہ سوچے ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن بھاگ دوڑ زیادہ رہی ہم بہت کچھ کر نہیں کر سکے، یہ نہ سوچے ہم نے تراویح تو پڑھ لی لیکن ہمارا دل دماغ حاضر نہیں رہا، اس کے نتیجے میں تراویح کی بے حرمتی ہو جائے، یہ سوچے اللہ کی توفیق سے یہ ہوا میرا رب بہت نوازنے والا ہے، جو کچھ ہوا اللہ تیرا شکر ہے، اور اس میں جو کمی ہوئی ہے اس پہ استغفار کریں، اللہ سے کہیں ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے، اللہ سے کہیں ہم تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکتے، خود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کے بارے میں فرماتا ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، اور رات میں بہت کم سوتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں، رات میں تلاوت کرتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، رات میں اللہ کرتے ہیں، رات میں رب کو پکارتے ہیں، رات میں اس کے سامنے سجدہ رہتے ہیں، رات میں اس کے سامنے گریہ ازاری کرتے ہیں، وبالأسحار هم يستغفرون، صبح میں استغفار کرتے ہیں، اپنی یاد حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ حبیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار کیسا ہے، رات میں انہوں نے عبادت کی ہے پھر یہ استغفار کیسا ہے، ہماری طرح انہوں نے رات ضائع نہیں کی، ہمارے نوجوانوں کی طرح پوری رات کیرم کھیل کے رمضان کو گزارا نہیں، ہمارے نوجوانوں کی طرح پوری رات لوڈو میں گزارا نہیں، ہمارے نوجوانوں کی طرح IPL میں ڈریم 11 کھیل کر کے جوا اور سٹا سے حرام کمائی نہیں کی ہے، انہوں نے رات میں عبادت کی ہے، انہوں نے رات میں تلاوت کی ہے، انہوں نے رات میں استغفار کیا ہے، انہوں نے رات میں رب کو پکارا ہے، انہوں نے رات میں رب کو بلایا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ استغفار کیسا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ استغفار اس بات پر ہے کہ جیسی عبادت ہونی چاہیے ایسی عبادت نہیں ہو سکی، جیسی معرفت ہونی چاہیے ایسی معرفت نہیں ہو سکی، اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر عبادت کی توفیق ملنے کے بعد دو کام انسان کے لیے ضروری ہے، ایک تو اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ یہ اس کی توفیق سے ہوا، وہ نہ چاہتا ہم سے نہ معلوم کتنے ہینڈسم، وہ نہ چاہتا ہم سے نہ معلوم کتنے بہترین پرسنالٹی والے، وہ نہ چاہتا ہم سے نہ معلوم کتنے بہترین ہیلتھ اور صحت والے، آج بھی دنیا سے دور، آج بھی مسجد اور مدرسے سے دور ہے، آج بھی وہ سجدہ سے دور ہے، آج بھی وہ تلاوت سے دور ہے، آج بھی وہ عبادت سے دور ہے، اس کا کرم ہوا اس نے بلا کر کے لایا، اس کا کرم ہوا اس نے لا کر کے کھڑا کیا، اس کا کرم ہوا اس نے اپنے مسجد میں پہنچایا، اس کا کرم ہوا اپنے سامنے اس زمین کو ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ شکریہ ادا کرے، اور اس کے بعد صدیق پر فرماتے ہیں پھر استغفار کرے، استغفار کس بات پہ جیسا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا، اس میں کوتاہی ہوئی، اس میں کمی ہوئی، یہ دو کام ہر عبادت میں کرنے کے ہوتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کام کرنے کے بعد بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اور کھانے کی ضرورت ہے اور گھبرانے کی ضرورت ہے، کہیں ہمارا شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہے، کہیں ہمارا حساب تو ان لوگوں میں نہیں ہے، کہیں ہم اس کے رزق میں تو نہیں ڈالے جا رہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے شقاوت کی گئی ہے، جس کے لیے بدبختی کی گئی ہے، جس کا نام بدبختوں میں داخل کر دیا گیا ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا احضروا المنبر، ممبر کے قریب آ جاؤ، فحضرنا، ہم لوگ ممبر کے قریب آئے، کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مقام کہاں ہے؟ مسجد نبوی ہے، کون بلا رہا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ممبر رسول ہے، اس کے قریب حاضری دلوائی جا رہی ہے،
کس کو بلایا جا رہا ہے؟ نفوس قدسیہ کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ مقام کس کا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ منبر کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی حرمت یہ ہے، جس کا احترام یہ ہے، جس کا تقدس یہ ہے کہ جبرائیل امین آتے ہیں تو پہلے اجازت چاہتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، جبرائیل امین کو سفارشی بناتا ہے، ملک الجبال آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے عذاب دینے کے لیے کفار کو، تو جبرائیل امین کو سفارشی بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ آج اسی مقام سے کسی عمران خان کے لیے لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور کسی کو لوگ چور چور بول رہے ہیں۔ کاش کی حکومت ایسی ہوتی کہ جتنا نے وہاں پہ بے حرمتی کی ہے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آقا کے حکمران کی، جہاں پہ زور سے بولنا درست نہیں، جہاں پہ زور سے آواز نکالنا حق اعمال کا ذریعہ ہے، جہاں پہ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہارے سارے اعمال کیے سب کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، سب حقارت ہو جائیں گے، تمام اعمال تمہارے بیکار چلے جائیں گے۔ نبی کی شان میں بے حرمتی ذرا برابر برداشت نہیں۔ اسی مسجد نبوی میں اس طرح کے خرافات اور لوگ تماشائی بنے رہے، یہ کوئی برداشت نہیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں آقا نے کہا، ہم نے حاضری دی اور اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سینے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، جب دوسرے سینے پہ قدم رکھا فلما ارتقت درجۃ الثانیہ قال آمین، فلما ارتقت درجۃ الثالثہ قال آمین، دوسرے پہ قدم رکھا آقا نے فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا آقا نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہیں، کوئی آواز نہیں، صحابہ کرام حیران ہیں، کوئی دعا نہیں، صحابہ کرام حیران ہیں، کوئی بدعا نہیں، کوئی سنائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ آمین کس بات پہ کہی جا رہی ہے؟ جب آقا نیچے اترتے ہیں، آقا نیچے تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں لقد سمعنا منك اليوم ما كنا نسمعه، ہم نے آج آپ سے وہ باتیں سنی جو کبھی ہم نے اس طرح سے نہیں سنی تھی۔ یہ بار بار آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ ہم اور آپ کان کھول کر کے سنے وہ لوگ جو اس رمضان میں بھی گورلے سے کھا رہے تھے، سنے وہ لوگ جو جگتا پورا وقتا کو جا رہے تھے، سنے وہ لوگ جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے اور اس طرح سے روزے کی بے حرمتی کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے کوئی پکڑنے والا نہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے کوئی جاننے والا نہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے کوئی گرفت میں لینے والا نہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے ان پردوں کو کوئی چاک کرنے والا نہیں، اور یہ سمجھ رہے تھے ان پردوں کو کوئی پھاڑنے والا نہیں۔ حق تو تب ہو گئی جب اس علاقے میں بھی آ کر کے ہمارے دوسرے علاقے کے لوڑے کھلے عام سگریٹ پیتے اور لگاتے ہیں اور کوئی انہیں روکتا نہیں۔ اگر ہم نے جمعہ میں بول دیا ہم مجرم ہو گئے، اگر ہم نے جمعہ میں بول دیا ہم خطا کار ہو گئے، اگر ہم نے جمعہ میں بول دیا ہم گنہگار ہو گئے۔ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے ہم بھلائی کی دعوت میں، ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے ہم بھلائیوں کی اجازت کریں، ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے ہم ان نوجوانوں کو لانے کی کوشش کریں اور جب یہ روزہ کی بے حرمتی کریں اور روزے داروں کی بے حرمتی کریں، آپ پیار سے انہیں روکیں نہیں، آپ سمجھائیں نہیں، آپ منع نہیں کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان کھول کر کے سنو، اس وقت جبرائیل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی، دعا نہیں حقیقت میں یہ بد دعا تھی۔ مقام کس کا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بد دعا کون کر رہا ہے؟ جبرائیل امین ہے جو سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ لوگ دعا کر رہے ہیں۔ وقت کون سا ہے؟ جمعہ ہے۔ منبر کس کا ہے؟ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جبرائیل امین کی بد دعا ہی کافی تھی، پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے جو تباہی مچائی، لوگوں کے لیے وہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آقا فرماتے ہیں آمین، اور پھر فرمایا آقا نے فرمایا، جبرائیل امین نے فرمایا بعد من ادرک رمضان ولم یغفر له، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، جن بد دعا پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں، کیا اس کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہ ہے؟ ہم نے یہ کیوں سمجھا ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم نے یہ کیوں سمجھا ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، ہم نے یہ کیوں سمجھا ہم اس رمضان میں جو چاہے کریں کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں۔ اللہ ہمیں اتنے انعامات سے نوازا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں تراویح پڑھ لی اللہ کے لیے، تراویح میں وہ کھڑا ہو گیا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے
نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں عبادت کے لیے کمر کفلی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. یہی نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت حق بہانہ نہیں جویا بہانہ نہیں جویا. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے قیمتیں نہیں مانتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. جو اس میں روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے اس کی مغفرت ہو جائے گی. ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے کوئی غلام آزاد کیا اسے اتنا ثواب ملے گا. قربان جائیے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام کے سوال پر صحابہ کرام پوچھتے ہیں لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص تو اتنا نہیں پاتا ہے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے افطار کرائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیٹ بھر کھلانے کے معروف نہیں ہے. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذاقة لبن او تمرة او شربة من ماء. آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی روزہ دار کو ایک کھجور کھلائی تو بھی اسے یہ ثواب ملنے والا ہے. کسی نے کسی کو ایک گلاس لسی دے دی تو بھی اسے یہ ثواب ملنے والا ہے. کسی نے کسی کو ایک گلاس دودھ دے دیا تو بھی اسے یہ ثواب ملنے والا ہے. اور کچھ نہیں کر سکتا ہے روزہ دار کو پانی پلا دیا تو بھی اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. کیا ہم میں سے اتنا نہیں کر سکتے کسی روزہ دار کو پانی پہنچائے؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے کسی کو ایک گلاس پانی دے دے؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے کسی کو جو کھجوریں بھیج دے؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے اگر اپنے لیے 2 آئٹم بنائے تھے تو کسی کو اس میں سے تھوڑا سا بھیج دیتے؟ کیا ہمارے بس میں اتنا نہیں تھا؟ اگر ہم نے اتنا نہیں کیا ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں. اور یہ نہ سمجھیں کوئی دیکھنے اور پکڑنے والا نہیں. جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. جو چھپ کے کھا رہا ہے جو چھپ کے پی رہا ہے جو چھپ چھپ کے حرکتیں کر رہا ہے اور سمجھتا ہے ہم اس علاقے سے 3-4 کلومیٹر دور نکل گئے ہیں کوئی اور علاقہ ہم نے چنا ہے. ہم نے بادشاہی کو چنا ہے ہم نے شاہجہاں کے وہاں پہ سگر پٹیا کو چنا ہے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. آج ان کے ہاتھ بات کریں گے. آج ان کے اعمال کے متعلق ان کی رانیں بولیں گے ان کے اعضاء بولیں گے ان کی چمڑیاں بولیں گے ان کی کھالیں بولیں گے. اور کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ زبان نہیں بولے گی تو یہ اعضاء کیسے بولے گی؟ زبان بھی ایک چمڑا ہے. جیسے اللہ ہمیں اسے بولنے کی صلاحیت دی ہے ایسے یہاں سے کھینچ کر کے اللہ اس چمڑے میں بولنے کی صلاحیت رکھے گا اور سارا ڈیٹا چلا دیا جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ فرماتا ہے جو کچھ کیے تھے جہاں چھپ کے کیا تھا جہاں کھل کے کیا تھا ساری فلم چلا دی جائے گی. جو کچھ کیا تھا سب حاضر پائیں گے. ایک ذرہ کے برابر ہم ظلم کرنے والے نہیں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. آج کے دن ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا. کسی نے نیکی کی ہو اس کا بدلہ نہ دیا جائے کسی نے جرم کیا ہو اور اسے نظر انداز کر دیا جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے. ساری فلم ہم چلا دیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب وہ دیکھے گا ہر اس سے لے کر کے نامہ اعمال کھڑے ہیں جب وہ دیکھے گا ہمارا دفتر کھولا جا رہا ہے تب کہے گا ہمیں ان چیزوں میں بھروسہ نہیں ان کی گواہی میں بھروسہ نہیں ہمیں ہماری ذات سے گواہی چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہی وقت ہوگا جب ان کے منہ پہ مہر لگائی جائے گی. اس کے اعضاء بولیں گے شہید علیہم بما كانوا يعملون. ان کے تمام کھانے بولیں گے ان کے جسم بولیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. اللہ فرماتا ہے یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے ہم تمہارے لیے سب کچھ کرتے تھے. یہ اپنے جسم سے کہیں گے پھر اعضاء سے پھر زبان سے یہ مہر ہٹائی جائے گی.
یہ اپنے آزاد سے کہیں گے ہم نے تمہارے لیے چوری کی، یہ اپنے ہاتھ سے کہیں گے ہم نے تمہارے لیے غلط کام کیا تھا، یہ اپنے زبان سے کہیں گے ہم نے تمہارے لیے غلط قدم اٹھایا تھا ہمارے لیے خلاف، آج تم گواہی کیسے دینے لگے؟ وہ کہیں گے یہ ذات نے ہمارے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی تھی، اسی نے اس چمڑے میں، اسی نے اس ہاتھ میں بولنے کی صلاحیت رکھی۔ آج کی دنیا نے ترقی کی ہے تو لکڑی اور ٹیلی ویژن اور اس طرح کی چیزیں بول رہی ہیں، کیا میرا رب دوسری چیزوں کو نہیں بلوا سکتا ہے اور دوسری چیزوں سے گواہی نہیں دے سکتا ہے؟ پھر ہم کس دور میں ہیں، ہم کس خیال میں ہیں، ہم کس چکر میں پڑے ہیں، ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کوئی دیکھنے اور پکڑنے والا نہیں، ہم کیوں روزوں کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جایا گیا، آقا کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، ایسی قوم جسے الٹا لٹکا دیا گیا تھا اور سنگروں میں انہیں اوپر لٹکایا گیا تھا، کندھوں میں انہیں بات کر کے لٹکایا گیا تھا اور ان کے منہ سے اور جبڑے سے خون نکل رہا تھا، ان کے جبڑے کیے جا رہے تھے اور نوچے جا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملتا ہے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، جو روزے کی بے حرمتی کرتے تھے، پورا رمضان گزر جاتا تھا، ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی کہ مقدس مدینہ آیا ہے، الوداع الوداع کہنے سے، نیا کپڑا پہننے سے، نیا شوز پہننے سے، نیا بوٹ پہننے سے کچھ ملنے والا نہیں۔ دیکھنا یہ ہے ہم نے کیا کیا ہے اس 27 دنوں میں، ہم نے کیا کیا ہے یہ 27 دن ہمارے اور آپ کے کیسے گزرے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اگر کچھ نہیں کیا ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے، اب بھی سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رات میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے کہتا ہے، یعنی اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہاں ہے دن میں گناہ کرنے والے، کہاں ہے دن میں غلطیاں کرنے والے، آئے میرے دربار میں، آئے مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، میرا دروازہ وہ ہے۔ 100 بار توبہ توڑے ہو پھر بھی چلے آؤ، 1000 بار توڑ چکے ہو پھر بھی چلے آؤ، ہم تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے ہی دن میں اللہ اور اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہاں ہے رات میں گناہ کرنے والے، آئے ہم سے توبہ کریں، آئے ہماری جناب میں معافی مانگے، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ اتنا بڑا رب ہے اور اتنا کریم ہے، اگر اس نے پھر بھی بغاوت رہی تو پھر یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں، ابھی خدا کی قسم کھا کر کے اس ممبر سے کہتا ہوں اتنی گھٹن بڑھے گی، اتنی گھٹن بڑھے گی کہ جینا مشکل ہو جائے گا۔ 10 سال پہلے میں جب اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا آپ اپنے آپ کو سنبھالیے ورنہ حالات بہت بے قابو ہونے والے ہیں، اکثر ہمارے نوجوان ملتے باہر تو کہتے تھے آپ جو ڈراتے ہیں، آپ جو دھمکاتے ہیں۔ میں کہتا تھا یہ کوئی ڈرانا نہیں ہے، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے۔ جب بادل اٹھتا ہے انسان دیکھ کر کے کہتا ہے بارش ہونے والی ہے، ایسے ہی کچھ حالات ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کے اندازہ لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ تب کوئی نہیں مانتا تھا، آج وہ کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ وہ کچھ ہونے والا ہے کہ ہم نے اور آپ کو سوچا نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو پھر حالات خود سے بدتر ہوں گے، اور اگر ہم نے سنبھال لیا تو یقین مانے حالات آج کے آج پلٹیں گے۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پہ ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔